بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما وعملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 6 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم درود پڑھیں گے۔ نماز میں آپ تحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور گرامر میں حروف سے متعلق 4 اہم باتیں، اسماء اشارہ، یہ 2 چیزیں ہم سیکھ رہے ہوں گے۔ درود شریف کے حوالے سے تعارف ہے کہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، جسے درود کے صورت میں آپ پڑھتے ہیں۔ آج تقریباً ہم 1500 سال بعد ہزاروں میل دور اس کمرے میں موجود جو مسلمان ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جانے کتنی قربانیاں ہیں، ان کی کتنی محنتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج 1500 سال بعد بھی ہزاروں میل دور بھی آج ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں، اور ان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکان کے بعد جب آرام فرما رہے تھے اور یہ معلوم ہوا کہ قبیلہ واپسی کی روانگی کی طرف ہے، تو اللہ کے نبی پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قبیلے تک وہ دعوت پہنچائی۔ اور نہ جانے ہم میں سے کون ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرام کی قربانی دینے کی وجہ سے، اس قبیلے تک دعوت پہنچانے کی وجہ سے، اس قبیلے کے ذریعے سے ہم میں سے کوئی ایک مسلمان ہو۔ تو گویا اس بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر لہو لہان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی، اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت فرمائی، اور ان سب قربانیوں کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم سب پر احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی وجہ سے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے جو اتنی قربانیاں عطا فرمائی کہ آج میں اور آپ مسلمان بنے، مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچ سکے، اس کے بدلے میں کیا آپ انہیں کوئی تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی دعوت پر بلا سکتے ہیں ان کو کھانے پر؟ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات شاید میں پہلے بھی دہرا چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، ان کی محنتیں ہماری دعا کی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو اس کا اجر پھر بھی ملنا ضرور ہے، اگر چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ مگر یہ دعا ہمارے فائدے کے لیے ہے، کہ دعا ہمیں اجر کا باعث بنتی ہے۔ کہ مسلم میں آتا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی لفظ بر لفظ ترجمہ کریں گے۔ اللہم اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، اے اللہ تو رحمت بھیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح صلی قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے فصلی لربک وانحر، وہاں رحمت بھیجنے کے میننگ میں نہیں ہے، وہاں کیا ہے بس اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی دے۔ یہاں ہے صلی علی محمد، تو یہاں رحمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج، رحمت بھیجئے۔ فعل امر ہے، ریکویسٹنگ ہے، حکمن ہے، فعل عربی میں 3 فعل ہیں۔ آج انشاءاللہ کل سے آپ اس کا آغاز بھی کریں گے۔ علی کا مطلب آپ جانتے ہیں پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پر۔ وا کا مطلب آپ جانتے ہیں، وا کا مطلب اور، پھر سے علی اور پر، کس پر؟ آل پر۔ وعلی آل محمد، آل کے 2 معنی ہوتے ہیں، آل کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک خاندان والے ہیں اور ایک اتباع کرنے والے ہیں۔ فالوور جو ہوتے ہیں، فین فالوئنگ کے لیے فالوور جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج علی محمد، کس پر؟ محمد پر۔ وا کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، آل کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہیں۔ ایک پہلا خاندان والے، اہل و عیال، پھر شادی کارڈ آتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے
دعوت برائے فلاح کے لیے بما اہل و عیال، تو آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والا، آل محمد، محمد کی آل پر، اور محمد کی آل پر صلی کا مطلب رحمت، رحمت کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، ان پر مہربان ہو جائیے۔ رحمت کا میں نے کہا تھا کہ محبت سے خیال رکھنا، تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما دیں، ان پر مہربان ہو جائیں، ان کا نام بلند کر دیجئے، ان کے درجات کو بلند کر دیجئے۔ اور آل کے دو معنی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، اور دوسرا کیا ہے؟ ان کے اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو یہ جو آپ نے دعا کی ہے، اس میں کس کے لیے بھی دعا کی ہے؟ خود اپنے لیے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ساتھ آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار احسانات کیے ہیں ہم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور احسانات کا بدلہ دینا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ ہی کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان پر رحمتیں فرما دیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں کا بدلہ عطا فرما۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم کے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم کی۔ کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے۔ تو اب تک تو آپ کا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، کا مطلب تھا مخاطب کے لیے، آپ کے لیے، یہاں جیسے ہے، یہ ایک لفظ ہے، اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کا اور کما دونوں کیا جیسے۔ تو کا تو اب تک کیا پڑھا تھا؟ ربو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا رب۔ یہاں ہے جیسے، وہ والا جو کا ہے نا آپ کا، وہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، ربو کا اور اسمو کا، آپ کا نام، اور ہاں وہ سارے کہاں پر ہیں؟ آخر میں، نہیں سمجھے؟ یہ والا کہاں پر آ رہا ہے؟ یہ شروع میں ہے، لفظ کے آغاز میں ہے۔ کما صلی کا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا، رحمت بھیج، اور صلیتا، کما صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، ماضی کے لیے ہے، جیسے آپ نے رحمت بھیجی تھی۔ کما صلیتا، جیسے بھیجی رحمت تو نے، علی کا مطلب پر، کس پر؟ ابراہیم پر۔ وا کا مطلب، جلدی جلدی بولتے رہے، وا کا مطلب، اور پھر سے علی کا مطلب پر، کس پر؟ آل پر۔ آل کے مطلب خاندان والے، اتباع کرنے والے۔ کس کے خاندان والے اور کس کے اتباع کرنے والے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے اور ان کی اتباع کرنے والے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کے نزدیک کتنے اسپیشل ہیں۔ ایک تو آپ اللہ کو حکماً ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہ تو ویسے بھی انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ کے اتنے خاص ہیں کہ اللہ آپ کو دعا کرنا سکھلاتا ہے اپنے نبی کے لیے کہ اللہ رحمت بھیج، پھر آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ساتھ آپ اپنے لیے بھی مانگ لیجئے۔ اور پھر آپ اتنے اسپیشل ہیں کہ آپ اللہ سے اور فرمائش بھی کرتے ہیں۔ کیا فرمائش کرتے ہیں؟ کما صلیتا، آپ رب تعالیٰ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رحمت کیسی بھیجنی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کما کا مطلب جیسے۔ تو کون بتا رہا ہے اللہ کو کیسے؟ آپ کہتے نہیں یہ کام ایسے کریے گا جیسے وہ کیا تھا۔ تو اللہ تو رحمت بھیجنے پر کتنا قادر ہے، میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اللہ کو بتا سکیں، لیکن آپ کہتے ہیں کما، جیسے اللہ رحمت صلیتا، بھیجی۔ صلیتا کیا مطلب ہے؟ بھیجی رحمت تو نے، یعنی ماضی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی سے پہلے آئے نا، تو جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں۔ آپ اللہ کو بتا رہے ہیں ایک تو
ناچیز ہو کر کہ اللہ ایسے کریے گا جیسے ابراہیم پر کی تھی، تو ابراہیم پر کچھ خاص کی تھی اللہ نے، کیا وجہ ہے؟ کمپیریزن مثال تو آپ وہاں دیتے ہیں نا کہ کوئی آپ لوگ اکثر والدین ہوں گے شاید، تو آپ اپنی اولاد کو اگر کہتے ہیں ایسا تو غلط کرتے ہیں، ویسے بتا رہا ہوں کہ مثال نہیں دیتے تو اولاد کو، جو معاشرے میں بڑی غلط ہے کہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں اتنا پڑھو جیسے فلاں کا بیٹا پڑھتا ہے، یا تو اس کی پرسنٹیج دیکھی ہے اس جیسا کرو ویسا کرو. تو آپ مثال اچھی چیز کو اگزامپل سیٹ بناتے ہیں نا، جو بہت اسپیشل کام ہوا ہو. تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ محمد پر رحمت بھیجیے؟ جیسے کوئی خاص بات ہوگی نا، کیا خاص بات ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کر دیا، تو ان کو بھی تو خاتم النبیین کر دیا، رحمت للعالمین کر دیا، جد امجد کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں. اللہ میں سن نہیں سکا معذرت. ہاں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے درست فرمایا، آپ تمام لوگوں نے درست فرمایا. ایک مہینے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت رحمتوں سے نوازا ہے. ہاں، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں ضرور ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اور دیگر دو شاید چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں، بہتر تو اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مگر جو کچھ بنیادی میجر چیزیں دیکھتی ہیں جیسے آپ جس کے لیے کہتے ہیں، تو ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت عطا فرمائی کہ دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یہ تمام کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. تو آپ گویا شاید اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رحمت بھیجیے، جیسے ان کو تمام لوگوں نے، تمام مذاہب نے کیا مانا؟ اپنا نبی امام مانا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام مذاہب اور تمام دنیا کے انسان کیا مان لیں؟ اپنا امام اور نبی مان لیں. تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت تو یہ فرمائی. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی رحمت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق نوازا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ اسی کے مطابق نوازیے. اے اللہ، ہمیں آپ کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری کائنات کے لوگ ماننے والے بن جائیں. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحبت ترجمہ کریے گا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. مجھے تو بعض وقت بہت سی چیزوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اسپیشل رکھا ہوا ہے، کتنا خاص رکھا ہے. حالانکہ ہم ناچیز ہیں ویسے بھی، مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اپنے عمل سے بھی بالکل بیکار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا درجہ دیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. ورنہ تو میں شاید اپنے آپ کو اس قابل ہی نہ سمجھوں. پھر اللہ کو بتاتے بھی ہیں کہ کیسی دعا ہے. بہرحال آخر میں پڑھتے ہیں انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. کل انا، ان اور ان کا مطلب میں نے بتایا تھا، دوبارہ ریوائز کروانے کے لیے. آئے نہیں آئے آپ کو مسئلہ نہیں ہے، بتا سکتے ہیں. ان کا مطلب کہ، اور انا کا مطلب، انا کا بھی مطلب کہ. زبر کے ساتھ آ جائے حمزہ تو میں نے کہا تھا دونوں میں کہ، ان اور انا دونوں کا مطلب کہ. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع صابرین. یہاں کیا آ رہا ہے؟ ان کیا مطلب ہے؟ بے شک. کا لفظ کے بعد آ گیا تو بے شک تو. ان کا بے شک تو کیا ہے؟ ان کا بے شک تو، یقیناً تو حمید، تعریف اور شکر کے قابل، تعریف کے قابل ہے. اور جب میں نے پڑھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے بتایا تھا کہ رحمان کے وزن میں کیا ہے؟ شدت ہے، بھولنی نہیں ہے چیزیں. اور رحیم کے وزن میں کیا ہے؟ مسلسل ہے. تو اللہ حمید ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک مسلسل تعریف کے قابل صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے. مجید ہے، بزرگی والا ہے، جلال والا ہے، طاقت والا ہے. ہمیشہ سے وہ صرف اللہ ہی ہے، اور ہمیشہ تک صرف اللہ ہی بزرگی والا پرفیکشن کے ساتھ رہے گا. انک حمید مجید. اور اس بات کا یہ جو یہاں لکھی ہے، یقیناً احساس کیجئے اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ ہدایت کا پہلا قدم میں نے کہا تھا کہ مسلمان ہونا ہے، اور یہ پہلا قدم اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے. اللہ سے اس کا نہایت شکر ادا کیجئے. احساس کیجئے کہ ہم تو جہالت کے اندھیروں میں رہ جاتے. اللہ اگر ہمیں اس دین کا پیغام ہم تک نہ پہنچ پاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ پلان کیا
کہ ہم تک اس دین کا پیغام پہنچا اور ہم جہالت کے اندھیروں میں سے، ہم گویا جہنم کی جو ہے وہ سزاؤں میں سے آج بچ کر جو ہے وہ کدھر ہیں؟ روشنیوں میں ہے دین اسلام کی۔ انک حمید مجید، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمعبرت ترجمہ کریں۔ پہلے لفظ لفظ کر کے بتائیے گا۔ انکا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک تو۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے؟ دو الفاظ ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ان، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ کا کیا مطلب ہے؟ تو یا پھر آپ۔ انکا حمید کا کیا مطلب ہے؟ تعریف کے قابل، اور مجید بزرگی والا ہے۔ کون تعریف کے قابل بزرگی والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، کہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے محمد کو آخری نبی بنایا، تو نے ان کے ذریعے دین کو غلبہ فرمایا، تیری ہی تعریف ہے، تو نے ابراہیم کو اتنی امامت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد درود شریف کا اگلا حصہ ہے کہ گویا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، مکمل اسی طرح سے ہے جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ بتا سکتے ہیں اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی پر محمد، وعلی اور اوپر، آل محمد آل پر محمد کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، جیسے بھیجی رحمت تو نے، صلیتا علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اور جب آپ یہاں کہتے ہیں وعلی آل ابراہیم، تو اس میں آپ اس رحمت میں کی دعا میں آپ شامل ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں نا، آل ابراہیم میں سے ابراہیم کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کا ایمان لانے کے لیے ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ و کتبہ۔ یہ جو امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ کا معاملہ ہے، یہ جب کہتی ہے آمنت باللہ تو اللہ پر ہے، ملائکہ فرشتوں پر ہے، وہ کتبہ تو کون سی کتاب کی بات کرتے ہیں؟ قرآن کی بات کرتے ہیں، پچھلی تمام کتابوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ وہ جو میں سورہ بقرہ کی آغاز کی آیت پڑھ کے اس دن بتا رہا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تو ہو گئی اس کتاب کے بارے میں بات، قرآن کی، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ روز جو اس دن میں آیت بتا رہا ہوں، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے ہم نے نازل فرمائی تھی، اور اس وقت جو کتاب ہے، تو امت محمدیہ چاروں کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم، تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، صرف عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، صرف موسیٰ کے نہیں ہیں، صرف محمد کے نہیں ہیں، صرف ابراہیم کے نہیں ہیں، اللہ کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ برکت کا مطلب میں بتا چکا ہوں۔ بتا سکتے ہیں برکت کا مطلب؟ بارک، تو اگر بڑھنا ہی صرف سیکھنا اور سکھانا اور بتانا مقصود ہوتا تو میں نے یہ ایسے ایسے 3 دفعہ کیوں کرایا ہوتا؟ اضافہ قائم رہنا، ہاں، نعمت کا عطا ہونا، پڑھے میرے بات پڑھے، نعمت کا عطا ہونا، اشارے سے پڑھے، نعمت کا عطا ہونا، اس کا قائم رہنا، اور اس میں اضافہ یا پھر بڑھوتی ہوتے رہنا، یہ برکت کا مطلب ہے۔ یہ لفظ برکت مطلب ہے جس سے میں آگے چل رہا ہوں۔ درود کے پہلے حصے میں آپ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، اور دوسرے حصے میں آپ اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بارکت کا کیا مطلب ہوگا؟ جیسے برکت عطا فرمائی تو نے ابراہیم پر اور اس کی آل پر، کہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے حج۔ حج کس کی سنت میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ ہر سال لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، برکت ہوتی چلی جاتی ہے ان کے ماننے، حج کی ادائیگی کرنے والوں میں سے۔ قربانی کس کی سنت میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ ہر سال قربانی کرنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عبد الحمید قریشی
اچھا ماشاء اللہ، ضلع کے امیر ہیں؟ نہیں ضلع کا امیر نہیں ہوں میں پروفیشنلی تو میں نے یہی کری 2018 میں ریٹائر ہو گیا اور 5 سال سے میں ایک ادارے کے ساتھ رحمان پاک جی جی، اچھا ماشاء اللہ، جی جی یہاں سے میں حدیث بناتا ہوں، قرآن سے مطالعہ قرآن حجہ لکھا ہوا ہے. جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں ہو گیا اور قرآن حجت ہے تیرے لیے اور تیرے پر لکھا ہوا ہے کا، اور اس پہ بہت زیادہ کر لیے تو بس ابھی 30 سیکنڈ کی اور میرا خیال ہے 30 سیکنڈ. جزاک اللہ، بہت شاندار آپ نے حدیث سنائی ہے، جزاک اللہ. جی سر. میرا نام خالد حسین. خالد حسین، ماشاء اللہ. اچھا، آپ ریٹائر کدھر سے ہیں؟ پاکستان. اچھا ماشاء اللہ. جی اچھا ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے. جی صحیح. وعلیکم السلام. عتیق الرحمان. اچھا ماشاء اللہ. جی جی جی، اچھا ماشاء اللہ. جی جی، اچھا اچھا. بالکل انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. اور آپ لوگوں نے ساتھ کوئی بات بھی کرنی ہے، بات بھی رکھنی ہے تعارف کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تعارف تو آپ اپنا کروائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات بھی کریں گے. بولا مائک اگر مجھے دے دیں، یا آپ یہ والا فراز بھائی جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو ادھر خواتین میں کر دیے، اور یہی والا مائک وہ مجھے دے دیں. وعلیکم السلام. باقی وہ تعارف سننا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں ابھی تو، آپ لوگ تو آپس میں جان چکے ہو. ہاں پرانے تعلقات نکل آئے. میں نے کہا تعارف کی وجہ سے پرانے تعلقات نکل آئے. دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے نا تعارف کا. جی جی اچھا ماشاء اللہ. ایسے ہی عقیدے کے بغیر تو عقیدت پہ تو کمپرومائز نہیں ہے، مگر مجھے نہیں کنفرم کہ آپ عقیدے سے مراد کیا بات کہنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، باقی فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے. جی جی سر، اچھا پیغام آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں حکمن کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے. نام نہیں سمجھ سکوں. سید وجاہد علی. کون سا؟ تو مجھے تو کرا دیں گے نا. اچھا اچھا، ہم نہیں آ سکتے غریب لوگ. اچھا اچھا جی جی بتائیں. ٹھیک ہے چلیے زبردست. آمین. جی
چلیں آپ کی رائے پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام. نام نہیں سن سکا. شاہد زاہد. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. آپ لوگ نماز کے ساتھی ہیں یہ سامنے مسجد میں؟ اچھا ماشاء اللہ. زبردست. صحیح. بے شک ہے. صحیح. صحیح. ایسے ہی بے شک. صحیح. بے شک. شاہد زاہد صاحب. اور اس کو پختہ آپ لوگ گھر سے کر کے آئیں گے کل. میں آج کے جو سبق ہے ایک دفعہ بتا کر ختم کروں گا، کلوز کروں گا سیشن. آپ غور سے سنتے رہیں گے. ایک دفعہ بتانے میں تو نہ صحیح سیکھ پائیں گے نہ بات پوری ہو پائے گی، لیکن آپ پختہ کر کے آئیں گے کل گھر سے. اسماء اشارہ کہتے ہیں کسے اوپر لکھا ہے؟ پڑھیے. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہوتا ہے یہ سب، وہ سب. اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا نا وہ سب، وہ سب، آپ سب، یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح اچھا عربی میں بس اس اس لفظ کا مطلب لکھا ہوا ہے وہاں، یہ کا مطلب آدھا. اب کرنا ایسے ہے کہ آپ لوگوں نے اشارے سیکھے ہیں ایسے کیسے کر کے بتائیے گا. غائب کا اشارہ کریں. ہاں ایسے سیکھا ہے. مخاطب کا اشارہ کریں. میں خود نہیں کر. ہاں مخاطب سامنے ہے. غائب آپ ایسے کرتے ہیں، مخاطب آپ ایسے کرتے ہیں. اگر اب تک اشارے ٹھیک نہیں کر رہے تھے نا تو اب اشارے اپنے پرفیکٹ کرنے کا ٹائم ہے. پرفیکٹ کریے تاکہ آگے اشارے مکس ہو جائیں گے سب. ایک تو میں نے کہا تھا بیڈ لیول پر رکھیں، اس کو اوپر نہ رکھیں، اسٹریٹ رکھیں. پھر مخاطب کا بھی بیڈ لیول پر اسٹریٹ رکھیں. ذرا کریے گا غائب کا اشارہ، مخاطب کا اشارہ. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے یہاں اور یہاں اس کے درمیان میں کہیں اشارہ کرنا ہے تو یہ شاید کوئی 90 ڈگری بنتا ہوگا. تو اشارہ کریں اپنا ایسے درمیان میں کریں اشارہ. دیکھیں مجھے کریں، دیکھیں میں نے کیسے کیا ہوا ہے کراس میں. 45 سوری، ہاں میں اچھا نہیں ہوں. 45 بنتا ہوگا. 45 ڈگری پہ ایسے ہی آپ سب نے جیسے کیا ہوا ہے ایسے آپ اشارہ رکھیے. آپ اشارہ قائم رکھیے. آپ اشارہ قائم رکھیے. جی زبردست. اب میں آپ کو یہ تصور دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو آپ نوٹ بک پکڑے ہیں یہ کتاب ہے. اصل میں فار ایگزامپل اگر یہ کتاب ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں مجھے کوئی جملہ کہیں گے تو آپ کیسے کہیں گے؟ عمیر بھائی یہ کتاب کہیں گے نا. ایک کتاب کیا کہیں گے؟ عمیر بھائی یہ کتاب، کیونکہ آپ کے پاس یہ رکھی ہوئی ہے یہ. تو آپ کہیں گے اشارہ آپ رکھیں گے، تھکیں گے نہیں، اشارہ ایسے رکھیں. بولے عمیر بھائی یہ کتاب ہے نا، تو اردو میں بولے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے یہ کتاب. زبردست. نہیں اشارہ ویسے ہی رکھیں، کتاب ادھر کر لیں. اگر
یہ کتاب نہیں، کتاب تو ادھر ہے نا آپ کے پاس، تو اشارہ کیسے ہو جائے گا؟ ایسے ڈاؤن، ڈاؤن اشارہ سیکھیں، ڈاؤن. یہ کتاب، ہاں بولیں یہ کتاب. دوبارہ سے یہ کتاب، اشارہ باہر کی طرف کریں، ہاں اور باہر کی طرف چلیں. یہ کتاب. اور اگر یہ بہت ساری کتابیں ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ 4 انگلیوں سے ہوگا. یہ سب کتابیں ہوتی ہے بھائی، اردو میں کتابیں کہتے ہیں جمع کو. ہاں یہ سب کتابیں، یہ کتاب، یہ سب کتابیں. یہی کتاب اٹھا کے میں وہاں یہاں رکھ دوں اگر، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کتاب. بولے نا وہ کتاب، اور جب بہت ساری ہو تو وہ سب کتابیں. دوبارہ سے اپنی نوٹ بک کی طرف، یہ کتاب، یہ سب کتابیں، وہ کتاب، وہ سب کتابیں. بس یہ 4 آپ نے سیکھنے تھے. یہ اسماء اشارہ ہیں، یعنی کسی طرف کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. وہ آپ نہیں کہتے انگلش میں دس دیٹ، یہ وہ ہے. یہ سب، وہ سب. اب میرے بات پڑھیں، یہ، اب کتاب کو ہٹا دیں. یہ سب، وہ سب. پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب. آپ نے باہر کی طرف اشارہ کرنا ہے. ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ذالک وہ، اولئک وہ سب. ہذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ذالک وہ، اولئک وہ سب. ھذا کتاب، ہاں اور ہؤلاء کتب جمع پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے پوچھی ہے. کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے. چلیے بہرحال چھوڑیے. ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک. میں عربی بولتا ہوں، آپ اردو بولیں. ھذا، اردو میں بول کے اشارہ کریں. ھذا، 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 ہؤلاء، ہؤلاء، ذالک، اولئک. ھذا، عربی اردو ساتھ پڑھیں. ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ذالک وہ، اولئک وہ سب. میں اردو کہوں گا، آپ لوگ عربی کہیں گے اشارے کے ساتھ. یہ سب، وہ سب. چلیے اب مؤنث کے لیے یہ چیز سیکھ لیجیے. مؤنث کے لیے اگر کرنا ہو تو اشارہ کیا ہو جاتا ہے؟ لیفٹ ہینڈ سے ہو جاتا ہے. لیفٹ ہینڈ سے سیم اشارہ کریں، لیفٹ ہینڈ سے سیم اشارہ کریں. یہاں آپ کہہ رہے تھے ھذا، اب آپ کہیں گے ھذہ. اب آپ کہیں گے ھذہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. یہاں آپ ھذا کہتے تھے، لیفٹ ہینڈ سے کہیں گے ھذہ. ہؤلاء سیم ہے، یہ سب. تلکا، ذالکا کی جگہ تلکا. اولئک، صرف واحد میں فرق ہے، جمع سیم ہے. صرف واحد میں فرق ہے، جمع سیم ہے. ھذا کی جگہ کیا ہے؟ ھذہ. ہؤلاء سیم ہے، ذالکا کی جگہ تلکا. اولئک سیم ہے. چلیں ایک دفعہ دوہرا لیں میرے بعد. ھذا، ھذہ، ھذا، ھذہ، ھذا، ھذہ، ہؤلاء، 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 ہؤلاء. ذالک، تلکا، ذالک، تلکا، ذالک، تلکا. اولئک، اولئک. کسی کو اگر نہ سمجھ آیا ہو، نہیں سمجھ آیا، چلیے آپ میرے بات دہرائیں گے سر، ٹھیک ہے. کرنا ہے میرے بات، کریں سیدھا ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے. ھذا یہ ہے، یہ کتاب، یہ کتاب مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ سے کریں نا. اسی طرح کریں ہؤلاء، یہ سب کی بات ہے. ذالک وہ، انگلش میں آپ کہتے ہیں دیٹ. اولئک وہ سب. یہ سیدھے ہاتھ سے ہے تو وہ ساری چیزیں جس کے لیے آپ مذکر کے، فار ایگزامپل پنکھا ہے، پنکھا چلتا ہے یا چلتی ہے؟ ہاں چلتا ہے نا، تو وہ پنکھا چلتا ہے، لیکن عربی میں یہ چلتی ہے، پتہ ہے آپ کو. یا چلیں نہیں، یہ نہیں چلتی اگر، تو عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث کہلاتے ہیں، جو ہمارے لیے. اسی طرح
مونس کو کوئی بتا دیں چیز. ہاں کلاس ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ ہاں تو یہ کلاس مونس تو اس کو کرے اشارہ ہادیہی. یہ کلاس کی بات ہوگی نا تو کلاس ہوتی ہے نا، مونس ہے تو ہادیہی کہیں گے، ہادہ نہیں کہیں گے. سمجھ گئے؟ ہادہ کی جگہ ہادی ہو جائے گا. جمع سیم رہے گا ہاؤلائی. اور اسی طرح وہ کے لیے وہ کلاس، لیکن کلاس کیا ہوتی ہے؟ مونس ہوتی ہے. تو ذالکا ہوگا یا تلکا ہوگا؟ تلکا ہوگا لیفٹ ہینڈ سے تلکا، اور جمع سیم رہے گا اولائی کا. چلے پڑھے گا ہادہ ہاؤلائی، ہادہ ہاؤلائی، ہادہ ہاؤلائی، ذالکا اولئکا، ہادیہی ہاؤلائی. لیفٹ ہینڈ سے مونس ہے، لیفٹ ہینڈ سے مونس. ہادیہی ہاؤلائی، ہادیہی ہاؤلائی، ہادیہی ہاؤلائی، تلکا اولئکا، تلکا اولئکا. ہاں مدرسہ اردو میں ہم کہتے ہیں مدرسہ جانا ہے، مدرسہ جانا ہے، وہ مذکر ہے. عربی میں مونس ہے تو ہاں گولتا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ ٹف اس طرح کی چیز نہیں ہے. جو انگلش کا دس دیٹ ہے وہ اردو کا یہ وہ ہے، اور جو عربی میں وہ ہادہ اور ذالکا یا پھر تلکا ہے. اگر یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یہ مونس کے سیغوں کے بارے میں ہے. جی ہاں جی ہاں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ سب ایک دوسرے سے یہیں آ کے متعارف ہوئے ہیں یا پہلے کا جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ اگلی نماز میں جب بھی پڑھیں تو ایک نماز بنا لیں کہ جس کے بعد آپ لوگ 10 منٹ بیٹھ کر سبق ایک دوسرے کو پڑھائیں. جو سبق پڑھ کے جائیں تو 10 منٹ. اسی طرح آپ خواتین میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ آپ فون پر ہی ایک دوسرے کو سبق ریوائز کروا دے، گو تھرو کروا دے تو بہت بہتر ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریویژن کریے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل جو ہے آج والے گرامر کو پختہ کر کے آئیے گا. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.